بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو شیخ سعدی کی ایسی حکایت سناؤں گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ رزق اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پاؤں رکھ کر بیٹھ جائے۔ کوشش اپنی جگہ ضروری ہے۔ شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک درویش ایک جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ اس نے ایک لنگڑی لومڑی کو دیکھا جو بے بسی کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ اس درویش کے دل میں خیال آیا کہ اس لومڑی کے رزق کا انتظام کیسے اللہ کرتا ہوگا جبکہ شکار کرنے کے قابل ہے ہی نہیں۔ درویش ابھی یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ایک شیر کو دیکھا جو منہ میں گیدڑ دبائے اس لومڑی کے نزدیک آیا۔ اس نے گیدڑ کے گوشت کا کچھ حصہ کھایا اور باقی وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ لومڑی نے اس باقی کے گوشت میں کھایا اور اپنا پیٹ بھرا۔ درویش نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو اسے اتفاق قرار دیا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لومڑی دوبارہ اپنا پیٹ کیسے بھرے گی وہیں قیام کیا۔ اگلے روز بھی وہی شیر منہ میں کچھ دبائے آیا، اس جگہ آیا۔ اس نے کچھ گوشت کھانے کے بعد باقی چھوڑ دیا۔ لومڑی نے وہ باقی گوشت کھا لیا اور اپنا پیٹ بھر لیا۔ درویش سمجھ گیا کہ اس کے رزق پہنچانے کا انتظام اللہ کی طرف سے ہے۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں بھی اب اپنے رزق کی کوئی جستجو نہیں کروں گا، میرا رزق اللہ مجھے خود پہنچا دے گا، جس طرح لنگڑی لومڑی کو شیر کے ذریعے رزق پہنچا رہا ہے۔ درویش یہ فیصلہ کرنے کے بعد ایک جگہ جا کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اسے یقین تھا اس کا رزق بھی اللہ اسی طرح پہنچاتا رہے گا، مگر کئی دن گزر گئے، اس کے کھانے کی کوئی شے نہ آئی، یہاں تک کہ وہ کمزور کی انتہا کو پہنچ گیا۔ اس دوران اس نے مسجد کے محراب سے یہ آواز سنی، اے درویش، کیا تو لنگڑی لومڑی بننا چاہتا ہے یا پھر شیر جو اپنا شکار خود کرتا ہے، جس سے وہ بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ رزق پہنچانے کا انتظام اللہ کی طرف سے ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اچھا خاصا ہو کے ہاتھ پاؤں رکھ کے بیٹھ جائے اور اللہ پہ غلط توکل کرنا شروع ہو جائے۔ اللہ آپ کو بہت خوشیاں دے، کامیابیاں دے۔ شکریہ۔